السلام علیکم۔ میکسم گورکی کی ناول دا مدر کی قسط نمبر 36 پیش خدمت ہے۔ ماں نے نکولائی کو غور سے دیکھا۔ اس کے مہربان چہرے پر پریشانی کا کوئی نشان تھا، نہ ہی کوئی ہیجانی کیفیت۔ اسے یہ شخص بہت عزیز ہو گیا تھا جو ہر ایک کے ساتھ یکساں برتاؤ کرتا تھا۔ اس وقت اسے دیکھ کر ماں کا دل اتنا کوڑ رہا تھا کہ برداشت سے باہر تھا۔ نکولائی ایوانووچ نے ساشا کے ہاتھ پکڑ کر کہا، میرا خیال ہے یہ جلا وطنی اس کے اور تمہارے لیے اچھی رہے گی۔ تھوڑی خوشی حاصل کر لو، اس سے کسی کو کوئی نقصان نہ ہوگا۔ اس نے مسکرا کر اپنا چشمہ ٹھیک کیا، پھر ماں کے نزدیک آیا۔ اچھا، خدا حافظ۔ 3 یا 4 مہینے کے لیے، یا شاید 6 ماہ۔ ذرا اپنا خیال رکھنا، سمجھی؟ آؤ، آخری بار گلے مل لو۔ نکولائی نے ماں کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ ماں سے کچھ نہ کہا گیا۔ اس نے نکولائی کے ماتھے اور رخسار پر پیار کیا۔ وہ بولا، ذرا احتیاط سے جانا، یہاں کی خبر لینے صبح کسی کو بھیج دینا۔ لدمیلا جانتی ہے ایک ایسے لڑکے کو، وہ آ کر یہاں کی خبر لے جائے گا۔ اچھا، خدا حافظ ساتھیوں، اب مجھے اطمینان ہے۔ سڑک پر چلتے ہوئے ماں نے دھیرے سے کہا، مجھے اس سے بہت محبت ہو گئی ہے۔ ساشا بولی، ہاں، بہت شفیق انسان ہے۔ پھر اس نے کہا، ماں، ایسا لگتا ہے ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ ہمیں الگ الگ جانا چاہیے تاکہ نگرانی والا پریشان ہو جائے کہ کس کا پیچھا کرے۔ اگر تمہیں لگے تمہیں کوئی خطرہ ہے تو لدمیلا کے گھر مت جانا، میرے ہاں چلی آنا۔ خدا حافظ۔ ساشا الگ سمت میں مڑ گئی۔ ماں راستے بدل بدل کر چلتی رہی۔ جب دیکھا کہ پیچھے کوئی نہیں تو اپنے راستے پر آ گئی۔ چند منٹ کے بعد وہ لدمیلا کے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی چولہے سے آگ تاپ رہی تھی۔ عدالت کی کارروائی پر لدمیلا نے جذبات سے عاری لہجے میں تبصرہ کیا، مجھے معلوم تھا یہی ہونا ہے۔ لوگ اتنے برے اور ظالم نہیں جتنا کہ احمق ہیں۔ انہیں صرف سامنے کی چیز نظر آتی ہے۔ اگر لوگ زیادہ سمجھدار ہوتے تو زندگی کتنی مختلف ہوتی، کتنی آسانی سے گزرتی۔ ہر شخص خوش ہوتا، زیادہ بہتر حالت میں ہوتا۔ لیکن اب ایسی زندگی حاصل کرنے کے لیے تھوڑی مصیبت مول لینی پڑے گی۔ وہ ماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ پھر بولی، میں زیادہ لوگوں سے نہیں ملتی، اس لیے کوئی ملے تو تقریر ہی شروع کر دیتی ہوں۔ تمہیں برا تو نہیں لگا؟ ماں نے کہا، نہیں تو۔ پھر اس نے کہا، لدمیلا، میں ایک کام سے آئی ہوں۔ اس نے پاویل کی تقریر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا گیا ہے جتنی جلدی ہو سکے اسے چھاپ دو۔ ماں نے ادھر ادھر دیکھا، جیسے معلوم کرنا چاہتی ہو یہ عورت اپنا کام کہاں کرتی ہے، لیکن اسے کوئی غیر معمولی چیز نظر نہ آئی۔ کمرے میں 3 کھڑکیاں تھیں جو سڑک پر کھلتی تھیں۔ ایک تخت بچھا تھا، کتابوں کی الماری تھی، ایک پلنگ تھا، ایک کونے میں منہ دھونے کا انتظام تھا۔ دیواروں پر تصویریں لٹکی تھیں۔ ہر چیز صاف ستھری اور اچھی حالت میں تھی۔ اس نے محسوس کیا کہیں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، لیکن یہ نہ سمجھ سکی کہ کہاں ہے۔ لدمیلا نے کاغذ لے لیا۔ ماں نے بتایا، آج رات نکولائی کی گرفتاری کا خطرہ ہے۔ لدمیلا بولی، اگر مجھے گرفتار کرنے آئیں تو میں تو گولی مار دوں گی۔ کسی زبردستی کے خلاف اپنے آپ کو بچانا میرا حق ہے۔ اگر یہ بات میں دوسروں سے کہتی ہوں تو مجھے بھی مقابلہ کر کے دکھانا ہوگا۔ پھر وہ پاویل کی تقریر پڑھنے لگی۔ بڑے شوق سے ایک صفحے کے بعد دوسرا صفحہ الٹتی گئی۔ پھر ماں کے نزدیک آ کر بولی، بہت اچھی تقریر ہے۔ میں تمہارے بیٹے کے متعلق بات کرنا نہیں چاہتی تھی، میں اس سے کبھی نہیں ملی۔ مجھے ایسی گفتگو پسند نہیں جس سے کسی کو تکلیف ہوتی ہو۔ مجھے معلوم ہے اپنی عزیز ترین ہستی جیل چلی جائے تو کیسا لگتا ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتی ہوں، کیا تم خوش ہو کہ تمہارا بیٹا ایسا ہے؟ ماں نے کہا، بہت۔ اور ڈر نہیں لگتا؟ اب نہیں لگتا۔ لدمیلا اٹھ کر کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ پھر کہنے لگی، ٹائپ جلدی کر دوں گی، تم اس پلنگ پر لیٹ جاؤ۔ دن بھر تمہیں آرام نہیں ملا ہوگا، اور شاید رات کو تم سے مدد لینے کے لیے میں تمہیں جگا بھی دوں۔ چولہے میں کچھ لکڑیاں ڈالنے کے بعد وہ دروازے سے باہر نکل گئی۔
ماں نے سوچا لگتا ہے اندر ہی اندر یہ کسی چیز پر غم کھاتی ہے۔ تھکن سے ماں کو چکر آ رہے تھے لیکن اس کی روح پرسکون تھی۔ روشنی بجھا کر وہ بستر پر چڑھ گئی اور بستر میں گھس کر جلد ہی غافل ہو گئی۔ آنکھ کھلی تو کمرے میں جاڑے کی روشن صبح کی سرد اور سفید چمک پھیلی ہوئی تھی۔ لدمیلا تخت پر ایک کتاب لیے لیٹی تھی۔ ماں پریشان ہو کر بولی، اوفو میں بھی کیا چیز ہوں، کیا بہت دیر ہو گئی؟ لدمیلا نے جواب دیا، 10 بجنے والے ہیں، اٹھو تاکہ ہم لوگ چائے پئیں۔ مجھے جگا کیوں نہ دیا؟ جگانے آئی تھی پر دیکھا تم سوتے میں مسکرا رہی تھیں، میرا جگانے کو جی نہ چاہا۔ اس خیال سے تکلیف ہوئی کہ تم کوئی اچھا سا خواب دیکھ رہی ہو۔ ماں نے جھینپ کر کہا، کوئی خواب نہیں دیکھ رہی تھی۔ لدمیلا ہنس کر بولی، میں سوچنے لگی تمہاری مسکراہٹ اتنی پرسکون ہے جبکہ تمہاری زندگی خاصی کٹھن ہے۔ ماں نے کہا، ہاں کبھی کبھی زندگی کٹھن معلوم ہوتی ہے لیکن بہت بھرپور ہے۔ ایک کے بعد دوسری چیز اتنی تیزی سے آتی ہے کہ زندگی بس گزرتی جاتی ہے ایک ہی منزل کی طرف۔ کبھی کبھی کٹھن زندگی میں لوگ دکھ اٹھاتے ہیں، مار کھاتے ہیں، بے رحمی سے مارے جاتے ہیں، مسرت کے دروازے ان پر بند کر دیے جاتے ہیں، پھر بہت کٹھن ہو جاتی ہے زندگی۔ لدمیلا نے اس کی طرف دیکھا اور بولی، تم اپنے بارے میں نہیں دوسروں کے بارے میں بتا رہی ہو۔ ماں نے بستر سے اتر کر کہا، اپنی زندگی کو ان لوگوں سے الگ کیسے کیا جا سکتا ہے جن کے لیے دل میں جگہ ہو، جن سے محبت کی جائے۔ ہر شخص کے متعلق خوف محسوس ہوتا ہے، ہر کسی کے لیے دل دکھتا ہے، سارے کے سارے تو دل میں بسے ہوئے ہیں، ان کو اپنے سے الگ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بولتے بولتے اسے خیال آیا اب وہ پہلے جیسی عورت نہیں رہی تھی جسے فقط اپنے بیٹے کے متعلق خطرہ لگا رہتا تھا، اس کی فکر رہتی تھی کہ اس کی حفاظت کس طرح کی جائے۔ اب اس عورت کا وجود باقی نہ رہا تھا، وہ کہیں بہت دور جا چکی تھی، شاید اپنے ہی جذبات کی آگ میں جل گئی تھی، اسی وجہ سے اس کی روح لطیف اور پاک ہو گئی تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے کسی اجنبی نوجوان کا چہرہ ابھرا، پھر کانوں میں ایک آواز آئی، یہ پاویل ولاسوف کی ماں ہے۔ پھر ساشا کی آنسوؤں سے لبریز آنکھیں، پھر ریبن کا سیاہ جسم، پھر اپنے بیٹے کا کانسی کا سا مضبوط چہرہ، پھر نکولائی کی پلکیں جھپکاتی آنکھیں۔ یہ سب مل کر کوسے قزح کے رنگوں والے شفاف بادل میں تبدیل ہو گیا جو اس کے خیالات پر چھا گیا اور اسے سکون اور طمانینت کے احساس سے مالا مال کر دیا۔ لدمیلا نے کہا، نکولائی نے ٹھیک ہی کہا تھا، اسے گرفتار کیا جا چکا ہے۔ میں نے ایک لڑکے کو بھیجا تھا، اس کا کہنا ہے کہ باہر احاطے میں پولیس والے ابھی تک ہیں اور ایک پولیس والا دروازے کے پیچھے کھڑا تھا۔ چاروں طرف خفیہ پولیس کے لوگ ہیں۔ نکولائی کافی عرصے سے مزدوروں کو پڑھا رہا تھا، ان حالات میں اس کی گرفتاری یقینی تھی۔ ساتھیوں نے کئی بار کہا تم یہاں سے چلے جاؤ لیکن اس نے بات نہ مانی۔ میرا خیال ہے ایسے حالات میں لوگوں کو سمجھا بجھا کر نہیں بلکہ زبردستی ہٹا دینا چاہیے۔ ناشتہ کرتے وقت لدمیلا نے ماں کو سمجھانے کی کوشش کی، تمہارے لیے ابھی گھر جانا ٹھیک نہیں، پولیس والے ابھی تک وہی ہیں، یقیناً تمہارا ہی انتظار کر رہے ہوں گے، شاید جرح کے لیے تمہیں طلب کرنا چاہتے ہوں۔ ماں نے کہا، کر لیں گرفتار، کون سا بڑا نقصان ہو جائے گا، بس اس سے پہلے پاویل کی تقریر تقسیم ہو جاتی تو اچھا تھا۔ لدمیلا کہنے لگی، میں نے ٹائپ کر دیا ہے، کل تک شہر اور مزدوروں کی بستی کے لیے کاپیاں بن کے آ جائیں گی، تم نتاشا کے ہاں لے جانا۔ اسی وقت کسی نے تیزی سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ لدمیلا نے اپنی فراق کی جیب میں ہاتھ ڈالا، ماں سے بولی، تم کونے میں کھڑی ہو جاؤ پلاگیا، ہو سکتا ہے پولیس والے ہوں۔ ماں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا، اس کے دل میں آنے والے خطرے کے لیے کوئی خوف نہیں تھا۔ دروازہ کھولا تو ڈاکٹر ایوان تھا، کہنے لگا، نکولائی کو گرفتار کر لیا ہے۔ اوہ نلونا، تم یہاں ہو، اچھا ہوا گرفتاری کے وقت تم وہاں نہیں تھیں۔ ماں نے کہا، ہاں اس نے مجھے یہاں بھیج دیا تھا۔ وہ بولا، لیکن اس سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔
اچھا، میں یہ بتانے آیا تھا، کل رات ہمارے نوجوانوں نے تقریر کی 500 کاپیاں ہاتھ کی مشین سے پرنٹ کر دی ہیں۔ ماں نے بڑے اشتیاق سے کہا، لاؤ مجھے دو، میں انہیں نتاشا کے پاس لے جاتی ہوں۔ اسے بڑی بے چینی تھی کہ جتنی جلد ہو سکے پاویل کی تقریر تقسیم کر دے، اپنے بیٹے کا پیغام سارے میں پھیلا دے۔ ڈاکٹر ایوان بولا، میں سوچ رہا ہوں اس وقت تمہیں یہ کام اپنے سر پر لینا چاہیے یا نہیں۔ تمہارے لیے بہت خطرناک ہوگا۔ نکولائی کی گرفتاری سے صرف 1 گھنٹے پہلے تم گھر سے نکلی تھی۔ اس وقت یہ پرچے نتاشا کو اگر تم پہنچاؤ گی تو سوچو، کارخانے میں بہت سے لوگ تمہیں نتاشا کی چچی کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ اگر آج ہی کسی نے تمہیں کارخانے کے پاس دیکھا اور اس کے بعد یہ غیر قانونی پرچے کارخانے میں نظر آئے تو یہ سب باتیں مل کر تمہارے گلے کے لیے پھندا بن جائیں گی۔ ماں نے کہا، زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ کام اچھی طرح ہونا چاہیے۔ لدمیلا نے کہا، یہ کام بہت خطرناک ہے۔ ماں نے اصرار کیا، مجھے کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ واپسی میں گرفتار بھی کر لیا اور پوچھ گچھ کی تو کہہ دوں گی، مزدوروں کی بستی میں میرا ایک دوست ہے، عدالت سے فارغ ہو کر اس کے گھر گئی تھی، اس کے بھتیجے کو سزا ہو گئی تھی، اسے تسلی دینے گئی تھی۔ میں جو بھی کہوں گی سیزوف اس کی تائید کر دے گا۔ ڈاکٹر ایوان اور لدمیلا انکار کرتے رہے، لیکن ماں مسلسل اصرار کرتی رہی۔ بالآخر وہ لوگ ہار مان گئے۔ ڈاکٹر ایوان نے بادل ناخواستہ کہا، اچھا ٹھیک ہے، جاؤ۔ لدمیلا کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے۔ ماں نے کہا، تم سب لوگ میری بہت فکر کرتے ہو، اپنی فکر بالکل نہیں کرتے۔ ڈاکٹر ایوان کے چہرے پر خفگی کے آثار تھے۔ بولا، فکر کرنی پڑتی ہے، ان کے ساتھ سختی سے پیش آنا پڑتا ہے جو بلا وجہ اپنی توانائیاں ضائع کرتے ہیں۔ اچھا خیر، اسٹیشن پر تمہیں تقریر کی کاپیاں مل جائیں گی۔ پھر اس نے بتایا کہ کاپیاں کس طرح اسے دی جائیں گی۔ لدمیلا ماں کے پاس آ کر بولی، میں تمہاری کیفیت سمجھ سکتی ہوں، میرا بھی ایک بیٹا ہے، اب تو 13 برس کا ہوگا، اپنے باپ کے پاس رہتا ہے۔ جانتی ہو میرا شوہر کون ہے؟ وکیل سرکار کا نائب ہے، اور میرا بچہ اسی کے ساتھ رہتا ہے۔ ذرا سوچو وہ کیا بنے گا۔ لدمیلا کی آواز بھرا گئی۔ اسے ایک ایسا شخص پال پوس رہا ہے جو سب کچھ جانتے بوجھتے ان لوگوں کا دشمن ہے جن سے میں محبت کرتی ہوں، جنہیں میں دنیا کے بہترین انسان سمجھتی ہوں۔ ممکن ہے کل میرا بیٹا میرا دشمن بھی بن جائے۔ وہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتا کیونکہ میں ایک دوسرے نام کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ 8 برس ہو گئے میں نے اسے نہیں دیکھا۔ اگر میرے ساتھ رہتا تو مجھے کچھ تقویت تو ملتی۔ دل میں یہ تکلیف ہر وقت ناسور کی طرح تو نہ چپتی۔ اگر مر جاتا تب بھی مجھے سکون آ جاتا۔ تم بہت خوش قسمت ہو پلاگیا، ماں اور بیٹا ایک ساتھ، بہت کم ہوتا ہے ایسا۔ ماں نے کہا، اب مجھے صرف پاویل ہی نہیں، تم سب لوگ بھی بہت عزیز ہو، بہت پیارے ہو۔ میں تم سب کو سمجھتی ہوں، الفاظ میں سمجھا نہیں پاتی لیکن ساری بات سمجھتی ہوں۔ مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے، ہمارے بچے دھرتی پر قدم بڑھائے آگے چلے جا رہے ہیں، ساری دھرتی پر ہر طرف سے ایک ہی منزل کی طرف۔ ان کے دل پاکیزہ ہیں، وہ لوگ بدی کے خلاف قدم جمائے جھوٹ کو پیروں تلے رونتے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ جوان ہیں، صحت مند ہیں، طاقتور ہیں، اور ساری قوت ایک ہی مقصد کے حصول میں خرچ کر رہے ہیں، اور وہ مقصد ہے انصاف۔ وہ آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ انسانی دکھ پر فتح حاصل کر لیں۔ انہوں نے صفیں باندھ لی ہیں تاکہ بدبختی کو نیست و نابود کر دیں۔ اس میں کسی کو شک ہے کہ فتح انہی کی ہوگی؟ انہی میں سے ایک نے مجھ سے کہا تھا، ہم ایک نئے آفتاب کو روشن کریں گے، اور مجھے یقین ہے وہ ضرور روشن کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ سارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیں گے، اور میں کہتی ہوں وہ یقیناً جوڑیں گے۔ ہمارے بچے صداقت اور عقل کے راستے پر چل رہے ہیں، زمین پر ایک نیا آسمان بنا رہے ہیں، دھرتی کو ایک نئی آگ دے رہے ہیں، روح کی ایک ایسی آگ جو کبھی نہیں بجھ سکتی۔
اس کے شعلوں سے نئی زندگی جنم لے رہی ہے۔ کون ہے جو ان شعلوں کو بجھا سکے؟ وہ کون سی قوتیں ہیں جو ان کی مخالفت کر سکیں؟ وہ زمین کی کوکھ سے پیدا ہوئے ہیں، خود زندگی ان کی فتح کی منتظر ہے۔ سب کو خاموش دیکھ کر ماں نے مجرمانہ انداز میں کہا، شاید میں کوئی ایسی بات کہہ گئی ہوں جو نہیں کہنی چاہیے۔ لدمیلا نے کہا، نہیں نہیں، بالکل صحیح کہا تم نے۔ اب ہم اس کے متعلق بات نہ کریں گے۔ تم نے جو کچھ کہہ دیا کافی ہے۔ تم جلدی نکل جاؤ، تمہیں بہت دور جانا ہے۔ ماں نے کہا، کاش تم سمجھ سکتی میں کتنی خوش ہوں۔ اپنے بیٹے کے الفاظ دوسروں تک لے جانا ایسے ہے جیسے دوسروں کو میں اپنی روح دے رہی ہوں۔